قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاری۔ بزرگان محترم، قابل قدر علماء کرام، بھائیوں اور دوستوں، قاری صاحب نے بھی فرض نماز پڑھائی تو رکعت اول میں انا انزلناہ پڑھا، اور مولوی فیصل سلمہ نے بھی وتر پڑھائی تو رکعت اول میں انا انزلناہ پڑھا۔ گویا یہ ہمارے دل کو دستک دے رہے تھے دونوں کہ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ ممکن ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ آثار بھی کچھ اس طرح لگ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض صحابہ تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27 ہی میں ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کا مسلک تھا کہ لیلۃ القدر 27 ہی میں ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا کہ لیلۃ القدر 27 میں ہوتی ہے، اور بہت عجیب و غریب استدلال کرتے تھے کہ سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، اور 9 کو 3 میں ضرب دو تو 27 ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے تو خود ہی اشارہ کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 میں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ بعض اکابر کا تو مسلک ہے کہ پورے سال میں لیلۃ القدر رہتی ہے، اس لیے پورے سال میں کم سے کم کچھ ٹائم کے لیے صبح تہجد میں اٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ اور بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ پورے رمضان میں لیلۃ القدر رہتی ہے، تو پورے رمضان میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی، ویسے بھی ہم سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، تو سحری میں کچھ آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جائیں تاکہ ہم تہجد بھی پڑھ لیں۔ ویسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی بالکل اخیر میں سحری کھانے کا تھا، یعنی قبیل الفجر، صبح صادق سے کچھ وقت پہلے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں آپ کی سحری بہت مختصر بھی ہوا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اگر دودھ مل گیا تو نوش فرما لیا، یا گوشت ہے تو وہ کھانا کھا لیا۔ ہماری طرح بہت لمبی چوڑی سحری نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے وہاں تو سحری ایک طوفان ہوتا ہے، اور ایسا طوفان ہے کہ ایک پلیٹ آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، پھر فنجان آ رہی ہے، اور پھر پیالی آ رہی ہے، اور پلیٹیں ڈالی جا رہی ہے۔ ایک طوفان ہوتا ہے ہمارے وہاں، اور ہماری سحری کی وجہ سے ہماری عورتوں کی تہجد کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ وہ ہمارے کھانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز چلی جاتی ہے۔ اگر ہم خود ہدایت کریں کہ مختصر کھانا بنا لیں یا رات سے بنا لیں، صبح اسی کو گرم کر کے کھا لیں گے، لیکن آپ 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت پورے سال تو اپنی عورتوں کو تہجد کے لیے نہیں جگاتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں نہیں جاگتی تھی۔ اصل میں حضرت تو بہت سویرے سے کھڑے ہو جاتے تھے، چونکہ آپ تو 5 پارے، 6 پارے، 7 پارے، 8 پارے تہجد میں پڑھتے تھے، حتیٰ ورمت قدم آہو، آپ کے یہ پاؤں مبارک جو ہیں ورم کر جاتے تھے۔ آپ دیکھو کہ آپ اگر 1 گھنٹہ کھڑے رہو تو ہمارا خون نیچے اترنے لگتا ہے، تو حضرت تو 6-7 پارے پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کرے کہ زندگی میں یہ سنت بھی ہمیں نصیب ہو جائے کہ کبھی ہم اتنا کھڑے رہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بھی پاؤں مبارک ورم کر جائیں۔ ہمارے بعض اکابر میں جو عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اکابر کا رمضان، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے
اس میں بعض ہمارے اکابر سے متعلق آیا ہے کہ ان کے پاؤں مبارک ورم کر گئے، جیسے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں، اور خدام نے کہا کہ حضرت پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا زندگی میں یہ سنت بھی تو ادا ہو جائے، تو آپ کی یہ سنت بھی کبھی ہماری زندگی میں اللہ کرے کہ عوام سے نہ ہو پائیں، کم سے کم علماء تو اس کی طرف توجہ کریں کہ ہم علماء کو کبھی یہ سنت بھی ادا کر لینا چاہیے کہ بہت دیر تک ہم کھڑے رہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنتی، بلکہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں تو ہے کہ بعض مرتبہ حضرت کے پاؤں سے خون بھی نکلنے لگتا تھا، اتنا شدید خون نیچے اترتا تھا کہ خون مبارک بھی حتیٰ تفطرت قدمہ، یعنی پھٹ جاتا تھا، تفطر کا معنی پھٹ جانا ہے، تو خون ریسنے لگتا تھا اور حضرت جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ آپ کا طویل قیام ہوتا تھا اس لیے عورتوں کو بہت جلدی نہیں جگاتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں نہیں جاگتی تھی، ازواج مطہرات تو انتہائی درجہ متقیہ پاکیزہ، انتہائی درجہ، عورتوں میں اگر پوری امت میں سب سے زیادہ ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، آپ کی عورتیں یہ عام امت کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، آپ کی عورتوں کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ تو اور کیوں بلند و بالا نہ ہوتا؟ جس شخصیت کے ساتھ جڑی ہے وہ شخصیت بہت بلند و بالا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، پہاڑ تھی، پہاڑ، ایک پہاڑ تھی۔ تمام ہی انبیاء کی یہ صفت ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انبیاء کو ان کے بات سے، ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی، تمام نبیوں کا۔ اور قرآن کریم میں یہ تو ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، دشمنوں کے مکر و فریب ایسے ہوتے تھے کہ وہ پہاڑ کو ہٹا دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہاڑ کو ہٹا دینے والے ان کفاروں کی تدبیریں تھیں، لیکن نبی کو نہیں ہٹا سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا بلندی جو ہے اور مقصد میں مضبوطی جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ تھی۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے مکر و فریب کے ذریعے سے، لیکن نبی کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک امت کو تبلیغ کی، عمر پائی ہے 1050۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 950 سال تھی، 950 سال نہیں، عمر تو 1050 ہے، اور بھی اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 1050 سال کی عمر پائی، اس میں 950 سال تبلیغ میں لگائے۔ اور یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ چلہ 4 مہینہ تو گویا ہم نے بہت بڑی تبلیغ کر دی، چلہ اور 4 مہینے میں ہم نے سمجھ لیا کہ بہت بڑی تبلیغ کر دی، اور ادھر 2 گھنٹے سبق پڑھا لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ غلط ہے یہ باتیں۔ جب اگر نیابت رسول کے دعوے دار ہیں باب تبلیغ میں، باب تدریس میں، اور جو ہے امت کی رہنمائی میں، تو پھر ساری زندگی اس کام کو کرنا پڑے گا، وہ چاہے حضر ہو یا سفر ہو، رات ہو یا دن ہو، ہر وقت اس کام کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نیابت رسول ویسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ تو 950 سال تک، اور دنیا کی کوئی طاقت حضرت نوح علیہ السلام کو ہلا نہیں سکی۔ ہاں، جب آپ نے یقین کر لیا اس بات کا کہ اب یہ قوم جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے ہاتھ اٹھے اللہ کے دربار میں، اور پھر وہ ہاتھ اٹھتے ہیں۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سورہ نوح کو اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائیں تھوڑا سا سمجھنا بھی نصیب ہو جائے کہ طریقے دعا کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے، وہ انبیاء سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔
ویسے تو میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دعا شروع کی اور درود شریف سے شروع کی، یعنی پہلے درود شریف پڑھ لیا. تو حضرت نے فرمایا انک عجلت، تم نے جلدی کی. فرمایا رسول اللہ کیسے دعا کرو؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس لیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس کی تعریف کرو. جو تعریف آ سکتی ہے وہ تعریف کرو. اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. ویسے روایتوں میں ہے کہ انسان کو اپنی نفلی نمازوں میں سجدے میں جا کر دعا کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن وہیں پر یہ بھی ثابت ہے کہ اگر اللہ کی تعریف کرتے رہے اور کچھ نہیں مانگا تو پھر اس تعریف پر اللہ وہ عطا کرے گا جو دل کی مراد ہے، وہ تمام چیزیں عطا کر دے گا. اس لیے اگر پورا سجدہ اللہ کی تعریف کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بلا مانگے بھی نصیب فرما دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، آداب دعا سیکھیں، اللہ کی تعریف کرو پہلے، پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجو. اور ان دونوں کے بعد ذرا اپنی تواضع، اپنی عاجزی، اپنی انکساری بتاتے ہوئے اللہ کے دربار میں ذرا اپنی کارگزاری سناؤ، اپنی جو ہے نا زندگی سناؤ، اللہ کو اپنی کارگزاری سناؤ. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں. رب لا، پہلے تو آپ نے فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے ان کو راتوں میں بھی بلایا، میں نے ان کو دن میں بھی بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ یہ لوگ بھاگتے رہے. وانی کلما دعوتہم جعلوا اصابعہم، میں نے جب ان کو بلایا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. واستغشوا ثیابہم، کپڑے ڈال دیے اپنے اوپر. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ انہوں نے بہت تکبر کیا، مجھ سے بھاگتے رہے، میری باتوں کو انہوں نے نہیں سنا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. کیسے اپنی، یعنی اس میں انسان کی تواضع ٹپک رہی ہے، عاجزی ٹپک رہی ہے کہ ذرا اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی کارگزاری سناؤ. ارے میرے بھائیوں، مجھے 50,000 25,000 کی ضرورت ہوتی ہے اور میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو اپنی زندگی کو کھول کے رکھ دیتا ہوں. رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اپنی زندگی کھول کر رکھ دیتے ہیں اور اپنی ذلتی تک کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ارے چھوڑو اپنی ذلتی، اپنی بیوی کی زندگی بھی رکھ دیتے ہیں کتنے لوگ. اپنے بچوں کی زندگی، میرا بچہ نالائق ہے، اس نے بہت قرضہ کر لیا ہے، کمینہ ہے، اپنے بچے کی بھی برائی کرتے ہیں اور کسی سے پیسے مانگتے ہیں. اپنی بیوی کو، میری بیوی جو ہے ایسی ہے، اس نے بہت خرچہ کر دیا اور مجھے قرض میں ڈال دیا، میں مجبور ہو گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں. انسان جب چند کوڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی زندگی کو، اپنی ذلتی کو، اپنی بیوی کی زندگی کو، اپنے بچوں کی ذلتی کو اور زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جبکہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رازداری رکھے گا، وہ کل کو میرے گھر کی ساری برائیاں دوسروں کو کہے گا کہ یہ آیا تھا اور اس نے مجھے ایسا ایسا کہا. اس کے گھر کے یہ حالات ہیں، اس کے بچے کے یہ حالات ہیں، اس کی بیوی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میری بات کو رازوں میں رکھے گا. کائنات کا مالک کہہ رہا ہے میں تیری زندگی اور موت آ جائے گی، میں تیرے راز کو کھولنے والا نہیں، میں کبھی نہیں کھولوں گا. تو تیری کارگزاری مجھے سنا، مجھے پسند ہے. تو جب آہوگاری کرتا ہے، تو ذرا منت صدوازت کرتا ہے، ذرا تواضع کرتا ہے میرے سامنے، تو تیرا جھکنا مجھے بہت پسند ہے اور پھر تیرے جھکاؤ پر میں تجھے دیتا ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام سنا رہے اللہ کو اور پھر اس کے بعد
کہا کہ اللہ میں نے ان کو یہ بھی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم۔ اس جگہ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ استغفار وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ دین بھی دے گا دنیا بھی دے گا۔ استغفار کو آپ معمولی نہ سمجھے، میں نے اور آپ نے استغفار کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو صحت دیں، عافیت دیں، آپ کو تندرستی دیں، آپ کا سایہ ہمارے لیے باقی رکھے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی جب کچھ وقت پہلے فرمایا تھا کہ استغفار کی کثرت کرو، تو بعض لوگوں نے اس جملے کو معمولی سمجھا، حقیر سمجھا، اس کو تمسخر کیا اس جملے کے ساتھ۔ حالانکہ مفتی صاحب کا یہ کہنا باستدلال قرآن تھا، گویا کہ جنہوں نے تمسخر کیا ہے اس نے قرآن کی توہین کی۔ بہت سمجھیں اس بات کو، اس مسئلے کو بہت سمجھیں۔ قرآن میں سورہ نوح میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہارا دین بھی بناؤں گا دنیا بھی بناؤں گا۔ انہو کان غفارا، بہت معاف کرنے والا دین بن رہا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دنیا بن رہی ہے۔ فرمایا میں موسلا دھار بارش برساؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی ہو استغفار کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مرے جا رہے ہیں اور ہلاکت کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے ہی میں دعا فرمائی، اللہم سیبا نافعا، اللہ نفع بخش بارش عطا فرما۔ اور اس میں رجوع اللہ آپ ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت خطبہ دے کر اترے، بارش شروع ہو گئی، حضرت نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا، پانی ٹپکا اور حضرت نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا۔ پورا ہفتہ بارش رہی، پورا ہفتہ۔ اگلی جمعہ کو وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی اور اتنی بارش ہے کہ راستے بند ہو گئے، بڑا مسئلہ مشکل ہو گیا ہے، حضرت بند ہونے کی دعا فرمایا۔ حضرت خطبہ دے رہے اور فرمایا حضرت بند ہونے کی دعا کر دیجئے، تو حضرت مسکرائے۔ مسکرانا اس پر تھا کہ اتنا کمزور ہے، نہیں تھی تو بھی دعا کرایا، اب ہوئی تو بھی دعا کرانا، اتنا کمزور ہے۔ ہماری کمزوری ہی ایسی ہے، پیشاب بہت ہو تو بھی پریشان اور پیشاب نہ ہو تو بھی پریشان۔ بہت پیشاب ہوتا ہے، کہتے ہیں مل صاحب ہر گھنٹے پیشاب جانا پڑتا ہے، وہ نیند میری رات میں خراب ہوتی ہے، اور نہ ہو تو بھی پریشان کہ 2 دن سے میں پیشاب کرنے کو چاہ رہا ہوں، پیشاب نہیں ہو رہا۔ استنجا نہ ہو تو بھی پریشان، اور کثرت سے ہو تو انجیکشن لیتے ڈائریا ہو گیا۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، پھر کس بات پر مجھے اور آپ کو غرور ہے، تکبر ہے؟ جہاں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی حقیقت کو سوچ لے کہ تیرا وجود ناپاک قطرہ ہے، تیرا وجود ناپاک قطرہ ہے، اور تو جس راستے سے آیا ہے وہ راستہ بھی ناپاک ہے، اور اس وقت تیرے بدن میں منو ناپاکی بھری ہوئی ہے، اللہ نے چمڑی سے چھپا دیا ہے، ورنہ اگر کھل جائے تو تیری ساری ناپاکی باہر آ جائے گی، اور تیری انتہا موت قبر کے اندر یہی حال ہے کہ ریزے ریزے اور پیٹ پھولے گا تو تیری ابتدا بھی ناپاک، تیرا وسط بھی ناپاک، تیری انتہا بھی ناپاک، انسان کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی حقیقت کو سوچ لے، نہ علم پر تکبر، نہ عمل پر تکبر، نہ مال پر تکبر، نہ عزت پر تکبر، اس میں سے کوئی چیز تکبر کی ہے نہیں، سب اسی کا دیا ہوا ہے، علم اسی کا دیا ہوا، عمل کی توفیق اسی کی دی ہوئی، عزت اسی کی دی ہوئی، دولت اسی کی دی ہوئی، ہم کس پر تکبر کریں گے؟ سب اسی کا دیا ہوا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارا ہوتا تو پیدائش سے ہم لے کر آتے، کوئی ایک اللہ کا بندہ بتا دے کہ میں پیدا ہوا تو عزت لے کر آیا، میں پیدا ہوا تو
دولت لے کر کے آیا، میں پیدا ہوا تو جو ہے علم لے کر کے آیا، میں پیدا ہوا تو شان و شوکت کو لے کر کے آیا، میں پیدا ہوا تو ایک اللہ کا بندہ بتا دے کوئی کہ میں پیدا ہوا تو لے کر کے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ قابل تکبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی حقیقت پر غور کر لے، کبھی دل میں تکبر نہیں ہوگا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم، کثرت سے استغفار کرو گے اللہ مال بھی عطا کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جس کو اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرے اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال کا بھی ذکر آ گیا، اولاد کا بھی۔ تو ابھی کون سی نہریں آگے ہیں جو بہانے کیے کہ اللہ کہتا ہے میں استغفار پر نہریں بھی بہا دوں گا۔ اللہ قبر نور سے بڑے صاحب روح المعانی کی فرمایا علم کی نہر بہائے گا، عمل کی نہر بہائے گا۔ استغفار کرو گے تو علم کی دریا بھی بہائیں گے اللہ، اور اعمال صالحہ والی زندگی بھی عطا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں استغفار ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا غالباً سورہ ہود میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اہل مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ابو جہل نے خاص طور سے کہا تھا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو پھر تیرا اللہ عذاب کیوں نہیں اتارتا ہم پر؟ تیرا رب جو ہے وہ عذاب کیوں نہیں اتارتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو نظام ربانی یہی تھا کہ منکر نبوت پر عذاب آتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نظام ربانی بدل گیا۔ اللہ نے اپنا قانون بدلا، اور وہ قانون یہ بدلا کہ اب میں عذاب دنیا میں نہیں بھیجوں گا، جو چاہے تم کرتے رہو، مجھے مانو نہ مانو، مجھے سجدہ کرو نہ کرو، میرے نبی کو مانو نہ مانو، میں دنیا میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب تمہارے عذاب کا مسئلہ قبر سے شروع ہوگا، ہاں میں قبر سے پھر تمہاری پکڑ کروں گا۔ تو یہ کہنے لگا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو یہ تیرا رب کیوں نہیں عذاب اتار دیتا، پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتا؟ اس نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر کی بارش لیا اگر تو سچا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پیغمبر یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہم جو ہیں ایسے ہی ان کو چھوڑ رہے ہیں، اصل میں ہم عذاب اس لیے نہیں اتار رہے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ہم عذاب نہیں اتار رہے۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نہیں رہیں گے تو عذاب آ جائے گا؟ تو اللہ نے فوراً اس کا بھی جواب دے دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیغمبر اگر آپ نہیں بھی رہے، آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نہیں اتاروں گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے استغفار پر دین بھی ہے، استغفار پر دنیا بھی ہے، اور استغفار پر اللہ کے عذاب کو روکنا بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کا مقام نبوت کے برابر ہے۔ اس آیت میں استغفار کا مقام جو ہے، اگر نبی مانع عذاب ہے تو استغفار بھی مانع عذاب ہے۔ اس مسئلے کے اندر استغفار کا مقام مقام نبوت کے برابر ہے جو عذاب کو روکنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو استغفار کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو، کم سے کم روزانہ، صرف رمضان نہیں، ہر وقت روزانہ 300 مرتبہ استغفار کرو، روزانہ 300 مرتبہ استغفار کرو، چاہے بڑا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چاہے چھوٹا استغفار کرو، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم،
اور استحضار رکھو اس بات کا کہ میں میرے رب سے مغفرت مانگ رہا ہوں. یہ دماغ میں رکھو کہ میں میرے رب سے مغفرت کم سے کم روزانہ. صرف سننے والے نہ بنو، کام کرنے والے بنو، عمل کرنے والے بنو. دنیا میں ہر فیکٹری کے مالک کو، ہر ذمہ دار کو کام چاہیے. یہ مدرسہ ہے، مفتی صاحب چلا رہے، ظاہر سی بات ہے مدرس سے، کارکنان سے، ناظمین سے، جو خدام ہوں گے بھائی یہ تو دیکھیں گے نا کام چاہیے. کام کریں گے وہ پیارے ہیں، جو کام نہیں کرتے ہیں وہ پیارے نہیں لگتے ہیں. جب دنیا کا انسان کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی انہی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کا کام کرے. اپنی عقل کے گھوڑے ہر جگہ نہ دوڑایا کرو. عقل نعمت ہے جبکہ عبادت کی قائل ہو، اور عقل زحمت ہے اگر وہ عبادت کا انکار کر رہی ہے. اگر ہماری عقل عبادت کے ساتھ ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اور اگر ہماری عقل ہمیں عبادت سے دور کر رہی ہے تو اس صورت میں ہماری عقل جو ہے وہ زحمت ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے جو جہنم میں ہم کو لے جا رہی ہے. اس لیے عقل تابع عبادت ہے تو بہت اچھی ہے. تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو بلکہ اپنے رب سے جو ہے استغفار کیا کرو. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں میں کوئی عذاب نہیں اتاروں گا. جب آپ نہیں رہیں گے، آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں اتاروں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ٹھیک ہے علم میں ان کے کچھ تفردات ہیں لیکن اس کے ان کے دلائل ہیں اپنے، لیکن ہمارے اکابر نے ان کے علوم کو تسلیم کیا ہے. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے. یعنی اتنا بلند مقام ہے آپ کا علم کے اندر. آپ فرماتے ہیں عجیب و غریب بات ہے کہ حکومت وقت نے جب کوئی فتویٰ آپ نے دیا اور وہ فتویٰ حکومت کے خلاف پڑا، چونکہ وہ جو ہے جس طرح چاہتے تھے حضرت نے فتویٰ نہیں دیا، حق کا فتویٰ دیا. نتیجہ حضرت کا پکڑ وارن نکلا اور حضرت کو زنجیروں میں باندھ کر جیل خانے میں لے گئے. جس وقت لے جا رہے تھے کسی نے کہا کہ حضرت یہ درسگاہ خالی ہو گئی اور یہ، تو آپ نے فرمایا خلوتوں سے میرے رب کو یاد کرنے میں بہت مزہ آئے گا. خلوتوں سے میرے رب کو یاد کرنے میں بہت مزہ آئے گا. اب تنہائیوں میں بیٹھ کر میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہوں گا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کا جنازہ اتنا بڑا متبحر علم حدیث کا امام، آپ کی کتاب الایمان جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے علم کا ہو رہا ہے. آپ کی کتاب ہے کتاب الایمان، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم اللہ کی طرف سے آپ پر ڈالا جا رہا ہے. اس اللہ کے بندے کا خیر. میں ان کو ایک بات سنا رہا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو 40,000 مرتبہ استغفار پڑھے، جب 40,000 کا عدد ختم ہوتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے یاد رکھنا، ان کا اپنا تجربہ ہے. جس کو کہیں آپ اس کو حدیث بیان کر کے باہر پیش کر دو، یہ حدیث نہیں ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے. فرماتے ہیں کہ 40,000 مرتبہ اگر کوئی استغفار پڑھے، ایک دن میں پڑھنا ضروری نہیں، آج کل 4 دن 10 دن 20 دن 25 دن جب چاہے پورا کرے، لیکن جس دن 40,000 کا عدد پورا ہوتا ہے اس وقت اللہ کے دربار میں اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. اسی لیے ہم نے بھی یہاں ہمارے بھائی جو معتکفین ہیں اعتکاف میں جو ہیں، ہم نے بھی جو ہے استغفار کا عدد شروع کیا ہے.
روزانہ 100 مرتبہ جو ہے پڑھتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی 28 رمضان تک میں ہمارے 40,000 کا عدد بھی پورا ہو جائے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ بہت مشہور ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اللہ نے القا کی تھی، اور یونس سے کہا کہ تم اس آیت کو پڑھو، میں تمہیں نجات دوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا ورد کیا، اور اس کے ورد کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور نکلے آپ مچھلی کے پیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اخیر میں فرماتے ہیں کہ اگر مومنین بھی پڑھیں گے، اس قرآن کے پڑھنے والے بھی پڑھیں گے، تو کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہو جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پڑا تو اللہ نے نجات دی، تو کیا ہم سب مچھلی کے پیٹ میں ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بھی نجات دوں گا؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ کی مصیبت میں تھے، ہم سب دنیا کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، کبھی ادھر سے حالات چل رہے ہیں، کبھی ادھر سے حالات چل رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی دنگا کیا جا رہا ہے، کبھی بے قصور کو پھنسایا جا رہا ہے، کبھی مکانات توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی، یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم ہیں۔ اللہ قرآن میں ہم کو کہہ رہا ہے، وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اگر یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نجات دی، تم بھی اس کو پڑھو گے تو ہم مصیبتوں سے نجات عطا کریں گے۔ پھر علماء نے اس میں ایک عدد لکھا کہ اگر 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے رحمت نزول کا یقین ہے، ظن غالب ہے 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اب 1.25 لاکھ کا عدد کہاں سے نکال لیا؟ صاحب روح البیان وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو پڑھا ہی تھا، لیکن جب ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ نے قوم کو بھی یہ بتایا، جو کچھ اندر کچھ لوگ نیک ہوں گے ان کی معرفت یہ آیت بتائی، اور قوم نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کے قوم کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی، اس سے علماء نے 1.25 لاکھ کا عدد نکالا ہے۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ اگر اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے تو ہم نے کہا کہ بھئی امت اس وقت حالات میں ہے، ہم اس کا بھی ورد کر لیں، ہم اس کو بھی پڑھ لیں تو الحمدللہ معتکفین احباب اور دوسرے جو لوگ آتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو بھی روزانہ 250 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ 28 رمضان کو انشاءاللہ تعالی 1.25 لاکھ کا عدد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں استغفار بھی 40,000 ہو جائیں، 1.25 لاکھ کا یہ عدد بھی پورا ہو جائے، پھر مبارک کلام پاک بھی ختم ہو۔ اللہ ان سب کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے حالات درست فرما دے، امت کو ان مصائب سے پریشانیوں سے نکال دے۔ امت توبہ نہیں کرتی تو چلو ہم ہی توبہ کر لیں، امت کی طرف سے ہم ہی معافی مانگ لیں اللہ کے پاس کہ اللہ امت کے حالات کو درست کر دے، امت کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما کہ یہ توبہ کرنے والی بنے، استغفار کرنے والی بنے۔ تو بہرحال ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ استغفار کے بہت فائدے ہیں، اپنی زندگی میں معمول بناؤ، روزانہ 300 مرتبہ استغفار پڑھو تاکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ تو بہرحال شب قدر تو باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ پورے سال میں یا آخری پورے رمضان کے مہینے میں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے میں۔ پھر آخری عشرے میں نبی علیہ السلام نے دونوں قول بیان فرمائے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ تمام راتوں میں، اور ایک قول یہ ہے کہ طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب کو یہ رات بتائی گئی تھی،
آپ نکلے بھی تھے بتانے کے لیے، لیکن دو صحابی کی آپس میں کچھ تو میں ہو رہی تھی، تھوڑا سا ان کا جو ہے جھگڑے کی شکل بن گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی ان کی صلح میں پڑے، اور ان کی صلح میں اللہ نے ذہن سے جو ہے اس رات کی تعین کو بھلا دیا۔ رات نہیں گئی، اس کی جو تعین تھی نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، وہ تعین بھلا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بھی خیر ہے، حضرت فرماتے ہیں خیر ہے۔ اب خیر کیا ہے اس میں؟ خیر یہ ہے کہ اگر رات متعین ہوتی تو شاید اسی رات ہم عبادت کرتے، باقی سوتے رہتے، پورا مہینہ سوتے رہتے، صرف اسی رات کو جاگ لیتے۔ اب یہ تو اللہ نے چھپا دیا، اس لیے روزانہ امید کرتے ہوئے جاگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آج ہو، تو روزانہ جاگ رہے۔ اگر متعین ہوتی اور کسی غفلت کی وجہ سے وہ رات ہماری رہ جاتی تو اگلے سال تک افسوس رہتا کہ اللہ اکبر میری رات چلی گئی۔ تو یہ بھی نقصان ہے، وہ بھی نقصان ہے، تو تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا اور فرمایا کہ تم روزانہ کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہو، یہ رات تمہیں میسر ہو جائے گی۔ اس رات میں عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخری عشرے کا عمل ہے کہ شد میزرہ، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور ایقظا اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، سحری بنانے کے لیے نہیں تاکہ صبح کھچڑی بنائے، بیگن بنائے اور گوشت بنائے، فالودہ نے، سموسے نے، دنیا بھر کی چیزیں، اس لیے نہیں جگاتے تھے، عبادت کے لیے جگاتے تھے گھر والوں کو، عبادت کے لیے۔ اللہ کے واسطے ان عورتوں پر رحم کرو، ان کو تلقین کرو تم کہ ہمارا کھانا تھوڑا ہو، رات سے بنا لو لیکن تہجد نہ چھوڑو۔ عورتیں بہت کمزور دل ہوتی ہے، سنو، بہت کمزور دل ہوتی ہے، اللہ نے ان میں جذبات بہت رکھے ہیں، تھوڑی سی ہم تلقین تہجد کی کر لیں گے، وہ کمزور دل، اس کو رونا آئے گا، اس کی دعا کے رونے پر اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا۔ اس کو پڑھنے دو تہجد، مجبور نہ کرو ان باتوں پر کہ ہمارے لیے سحری بناؤ اور اس کی بیچاری کی نمازیں چلی جائے۔ تو بہرحال ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس مبارک رات کے اندر، آخری عشرے کے اندر۔ اس لیے ہمیں ان راتوں کے اندر نوافل پڑھنا چاہیے، خوب نوافل پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن حافظ ہیں تو حفظ کے ساتھ پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو جو صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ لمبی رکعتیں ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ ایک قل هو اللہ کو ایک رکعت میں 12 مرتبہ پڑھو، 15 مرتبہ پڑھو، ریپیٹ کرتے رہو اس کو تاکہ ہماری رکعت لمبی ہو جائے۔ ایک رکعت میں سورہ ناس 10 مرتبہ پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، نماز آپ کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اگر حافظ نہیں ہے تو ایک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے رہو، تو نوافل۔ پھر اس کے بعد اندر دیکھ کر تلاوت کرو، حافظ ہے تو زبانی یا اندر دیکھ کر قرآن پڑھو، اور تیسرے نمبر پر خوب دعائیں کرو، مچل کے مانگو اللہ سے، مچل کے۔ میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ خالق سب کا ہے، دوست ہمارا ہے۔ خوب سنو یہ جملہ، اللہ خالق سب کا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، لیکن دوست کس کا ہے؟ مومنوں کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ خود کہتا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں۔ تو وہ دوست ہمارا ہے، تو ہم دوست سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ارے لانا یار میرے پاس، کیوں نہیں مجھے دیتا ہے؟ ہم اپنے اللہ سے بھی اسی طرح کہیں، مچل کے مانگے اس۔ ان اللہ لا مکرہ لہ، اللہ مجبور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تم نے کہہ دیا اور اللہ تم کو دے دے، ایسا نہیں ہے۔ ریپیٹ کرو اپنی دعا کو، ایک جملے کو بار بار بولو اللہ کے سامنے، اتنے بولو اتنے بولو اتنے بولو کہ اللہ کی رحمت اتر جائے۔ یہ دعا کے آداب ہے،
اس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے. اللہ مکرہ نہیں ہے, اللہ مجبور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے. تو اس رات کے اندر جو ہے نوافل پڑھیں, تلاوت کریں اور خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. صرف آج کی رات نہیں, ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 راتیں باقی ہیں. یہ طریق ہے. اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں یہ رات اتنی عظیم المرتبت ہے کہ عالم غیب کی مخلوق عالم شہادت کی مخلوق سے ملتی ہے. عالم غیب کی مخلوق کا معنی ملائکہ, عالم شہادت ہم لوگ. فرمایا عالم غیب کی مخلوق عالم شہادت کی مخلوق سے ملتی ہے. اب کون سی مخلوق ملتی ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جبریل اور فرشتے, اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ جو سوائے شب قدر کے کبھی دنیا میں نہیں آتے. اللہ خصوصی ملائکہ کو بھیجتے ہیں. اچھا وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا عالم غیب کی مخلوق عالم شہادت کی مخلوق سے ملتی ہے. اور سلام کا جو لفظ ہے نا, فرمایا قلوب کی طہارت کرتی ہے, ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہے. اللہ اکبر, کیسی مقدس رات ہے کہ جس میں سلام سلام سلام. سلامتی کا کیا معنی ہے؟ تمہیں عافیت نصیب ہو جائے. عافیت کس پر ملے گی؟ شریعت پر. شریعت ہے دل کی صفائی پر. معلوم ہوتا ہے تمہارے دلوں کو صاف کرتی ہے. تو ایسی مقدس رات ہے, ایسی مقدس رات ہے, اور اللہ کی خصوصی تجلیاں اترتی ہیں اس رات میں. شب قدر میں ویسے تو رحمتیں اترائی کرتی ہے, لیکن اس رات میں خصوصی تجلیاں اترتی ہیں. اور یہ صبح صادق تک ہے, حتی مطلع الفجر, صبح صادق تک مسلسل اللہ کی رحمتیں برستی ہے. اس لیے گھومنے میں, تفریح میں, کھانے پینے میں, باغوں میں بیٹھنے میں, یہاں وہاں گھومنے میں اپنے یہ 2-3-4 راتیں ہیں, اس کو برباد نہ کرنا. مانگ لو, اس میں ہو سکتا ہے اسی میں شب قدر ہو ہمارا بیڑا پار. اپنے لیے مانگو, اپنی اولاد کے لیے مانگو, اپنی بیوی کے لیے مانگو, اپنے بچوں کے لیے مانگو, اپنے والدین کے لیے مانگو, اپنے اقارب رشتہ داروں کے لیے مانگو, اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو. امت آج بہت پریشانیوں سے گزر رہی ہے. ہمارا ملک انتہائی پریشانیوں سے گزر رہا ہے. مسلمانوں کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ سکون سے نہ بیٹھو, اس ذات کو سناتے رہو تاکہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ ہمیں نواز دے. اللہ ہم سب کو ان مبارک راتوں کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا, ہمارے عقائد صحیحہ پر ہمیں قائم دائم رکھنا. اے اللہ باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرما, اللہ بدعت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری رحمتوں سے دور کرنے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیری رحمت سے قریب کرنے والے اعمال ہم سب کو عطا فرما. اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرما, اور ان بزرگوں کی محبت عطا فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں, جو نیک ہیں, جو صالح ہیں. اے اللہ نہ معلوم کتنے قطب ہیں, غوث ہیں, ابدال ہیں جو امت کے لیے رو رہے ہیں. اے اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے, تو ان سے محبت کرتا ہے. اے اللہ ان کے آنسو بہ رہے ہیں, ان کے آنسو میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے. اے الہ العالمین, تیرا فرمان جو بنی اسرائیل پر تو نے اتارا تھا, انا جلیس من ذکرنی, اللہ
کیسا پیارا تیرا جملہ ہے، میں بیٹھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے یہ نہیں کہا من ذکرنی فہو جلیس، اللہ تو نے یہ نہیں کہا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ میرے پاس بیٹھتا ہے، وہ نہیں کہا، تو خود آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ اے اللہ تیرے پیار کو ہم کہاں ڈال سکتے ہیں، تیری محبت کو ہم کہاں ڈال سکتے ہیں؟ ایک بیٹی اور بیٹا ذرا سا پیار کرتا ہے، ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں، بیوی کی تھوڑی سی محبت ہوتی ہے اپنا پورا بستر اس سے بھر دیا کرتا ہے۔ اے خالق کائنات تیری محبت کا کیا کہنا، تو کہتا ہے انا جلیس منظر کہ میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں جب تم مجھ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ تو ہمارے پاس کتنا پیار لے کر آتا ہوگا، کتنی محبت لے کر آتا ہوگا، ہم نالائق ٹھہرے کہ اللہ تیرے آنے کے باوجود تیری بغاوت کرتے رہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما۔ اللہ ان اعمالوں کی محبت عطا فرما جن سے تو خوش ہوتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرما، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں روزوں میں اللہ مداومت عطا فرما، اللہ ہمیں زکوٰۃ حساب سے نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، اللہ تمام رشتہ داروں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کو معاف فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اللہ امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے تو بہت جانتا ہے کہ مسلمانوں کا خون کیسے بہ رہا ہے۔ اے مالک تیری غیرت کو کب جوش آئے گا، تیری غیرت کو کب جوش آئے گا۔ موسیٰ کی قوم کو ستانے والے فرعون کو تو نے ڈبو کر، اے رب کریم تو نے موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا، یہاں تو تیرے محبوب کی امت رات دن رو رہی ہے، ان کے آنسو خشک نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی بے مکان بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کا مکان اجڑ چکا ہے، کسی کا شوہر جیل کی سلاخوں میں اپنا وقت گزار رہا ہے، ہمارے تو رات اور دن رونے میں گزر رہے ہیں، ہم کس کو سنائیں، ہم کس کو سنائیں۔ اللہ 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 تو فیصلے فرما دے، بس ہم تجھ ہی سے کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہمارا محبوب ہے، تو نے ہم کو اپنا دوست کہا ہے، ہم تجھ سے بھی اسی طرح مانگ رہے ہیں۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ یہ مجمع تیرے نام پر دوڑ رہا ہے، اے اللہ یہ سوچ رہا ہے اللہ کی بات کہی جا رہی ہے، اس کی محبت مل رہی ہے، اے اللہ یہ تیری محبت لینے آئے ہیں، سب کے قلوب محبت سے مالا مال فرما دے، سب کے قلوب محبت سے بھر دے، ہمارے قلوب کے اللہ جنگوں کو ختم فرما، ظلمتوں کو ختم فرما، تاریکیوں کو ختم فرما، نور عطا فرما، نورانی بنا دے، ہمارے پورے بدن میں نور عطا فرما، روئے روئے میں نور عطا فرما۔ اے اللہ جب میرے گھر کے سامنے کوئی کچرا ڈالتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ہمارا دل تیرا مکان ہے، ہم نے اس مکان میں بہت کچرے ڈال رکھے ہیں۔ اے اللہ حسد کا کچرا ہے، کینہ اور بغض عداوت کا کچرا ہے، سارا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، مولا پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، ہمارا رونا ختم ہو گیا۔ اللہ ہمیں رونا نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے، اللہ شب قدر ہمیں نصیب فرما دے، نہ ہو تو بھی نصیب فرما دے، ہمارے لیے بنا دے، ہمارے لیے بنا دے، ہمارے لیے آج کی رات میں خیر کے فیصلے فرما دے، شر کے فیصلوں کو خیر سے بدل دے۔ تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے اللہ، قلم تیرے ہاتھ میں ہے، تقدیر تو نے لکھی ہے، اے اللہ تو بدل سکتا ہے، مولا ہمارے مقدرات اگر شر کے ہیں تو خیر سے بدل دے۔ اللہ
ہمارے دامن کو علم سے بھر دے، اعمال سے بھر دے، اخلاق سے بھر دے، رزق حلال سے بھر دے، اولاد کی تربیت سے بھر دے، اے اللہ عزتوں سے بھر دے، اے اللہ عزتوں سے بھر دے، اے اللہ ذلتیوں سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں ہمیشہ دین کو جاری و ساری رکھنا، اے اللہ سب کے کاروبار میں، کھیتیوں میں، گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، اے اللہ خیر کی لائن سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مانگا ہمیں عطا فرما، شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہیے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہ پھر آپ سے التجا ہے محبت سے ہمارا دامن بھر دے، ہمارا دل بھر دے، اے اللہ خلوت ہو گئی ہے اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، بس ساری دنیا کی محبت کو ہٹا کر اپنی محبت سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔